اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالی آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ ہر حال میں ہم اللہ پاک کے محتاج ہیں۔ اپنی ہر ضرورت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر بیماری میں ہمیں جو راستہ اور دروازہ دکھایا گیا وہ اللہ رب العزت کا راستہ اور دروازہ ہے۔ مومن کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایک بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہوتا ہے اپنے رب سے، اللہ کی ذات سے، اور اسی تعلق کا نتیجہ ہے کہ نہ جانے اس زندگی میں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو مجھے آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی، کتنے لمحات اور اوقات ہماری زندگی میں ایسے آئے ہوں گے کہ جس سے ہم کسی پریشانی اور حادثے کا شکار ہو سکتے تھے۔ کتنے موقع ہماری زندگیوں میں ایسے ہوں گے کہ جس میں ہم اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کی ذات وہ مہربان ذات ہے جو اپنے بندوں کی نگہبان، اپنے بندوں کی نگران، اپنے بندوں پر شفیق اور رحیم اور کریم ہر آن اور ہر گھڑی۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو تشبیہ دی تو کیا فرمایا؟ الخلق عیال اللہ۔ مخلوق جو ہے، انسانیت جو ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ اردو زبان میں آپ سمجھے گھرانے کو کہتے ہیں۔ ایک گھرانہ جو ہوتا ہے نا، ایک بڑا گھرانہ ہو، فیملی ہو، اور اس فیملی اور اس گھرانے کے ایک بڑے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، سمجھانے کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کے لیے ایسی ہے جیسے اللہ کا کنبہ ہے، گھرانہ ہے، اور جو آدمی اپنے کنبے کا
اپنے گھرانے کا بڑا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیں وہ ہر موقع پر یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کرے جس سے اس کے چھوٹوں کو تکلیف پہنچ جائے، ان پر کوئی بوجھ آ جائے۔ وہ سردی گرمی سرف سب کچھ اپنے اوپر برداشت کر لیتا ہے۔ کتنے سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے ہمیں بتاتے بھی نہیں، کتنی ساری پریشانیاں ایسی ہوتی ہے جن کو ہمارے بڑے خود فیس کر لیتے ہیں، خود اس کو گزار لیتے ہیں، لیکن چھوٹوں کو مطلع بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے، اللہ اپنے بندوں پہ بڑے مہربان ہے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو عذاب دیں، ان کو جہنم میں ڈالیں، لیکن یہ بندہ خود اپنے اختیار سے اپنے لیے مصیبت مول لیتا ہے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم سب مومن ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمارا اللہ سے ایک خاص تعلق ہے، ہمارا اللہ سے ایک خاص رشتہ ہے، اور ہماری اللہ سے ایک خاص دوستی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ اب بندہ اپنی اس دوستی اور تعلق کو خود مضبوط کرتا ہے یا کمزور کرتا ہے، اور یقین کریں کہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا حل وہ دعا میں ہے، اور اس تعلق کو کمزور کرنے کی وجہ دعا کی کمزوری ہے۔ ہم میں سے جو بندہ، مستورات میں سے جو عورت، اسے دعا کی لذت کا پتہ چل جائے نا، اللہ سے مانگنے کا پتہ چل جائے نا، اسے اندازہ ہو جائے کہ اللہ سے لینے کا ڈھنگ اور سلیقہ اور طریقہ کیا ہے، یقین کریں اس مرد و عورت کو دنیا کے اسباب میں کوئی لذت، کوئی مزہ، کوئی ذائقہ نہیں ملتا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، چونکہ حضرت شیخ تو آخر میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے نا، تو فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، اور ہندوستان سے ہمارے خاندان کے اور بھی احباب رمضان گزارنے کے لیے آئے ہوئے تھے حرمین میں، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، اور اس وقت اتنا رش بھی نہیں ہوتا تھا۔ اتنے میں ایک خط آیا ہندوستان سے، اور اطلاع آئی کہ گھر کی ایک بہت ہی قریبی عزیزہ ایک خاتون، اس کا اچانک سہارنپور میں جو حضرت کا آبائی علاقہ تھا وہاں انتقال ہو گیا۔ اب جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بھلا چنگا صحت مند تندرست آدمی ہو اور اچانک اطلاع آئی کہ جی وہ دنیا سے گزر گئے، تو کتنا جھٹکا لگتا ہے، اور پھر وہ گھر کا ایک فرد ہو تو اور زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے، اس کی جدائی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اطلاع آئی، سب کو ایک جھٹکا لگا کہ بھئی وہ عورت جس کی نہ اتنی عمر تھی نہ کوئی بیماری تھی، اچانک چلی گئی۔
اب اس کے بچوں کا کیا ہوگا، اس کے گھرانے کا کیا ہوگا، اس کے اپنوں کا کیا ہوگا، سب ایک غم کے ماحول میں آ گئے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو جمع کیا۔ دیکھیں نا، اللہ والوں کا اللہ سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے، وہ ہر موقع کی سمجھ رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے سب کو جمع کیا اور میں نے کہا دیکھیں آپ سب آئے یہاں رمضان گزارنے، حرمین میں اللہ سے مانگنے میں، مسجد نبوی کی نمازوں میں، لیکن سب کیوں بے چین ہو گئے، غمزدہ کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہماری فلاں عزیزہ خاتون آج دنیا سے اچانک چلی گئی۔ تو میں نے سب سے پوچھا کہ بھئی آپ سب جو اتنے پریشان ہیں، اس پریشانی کی وجہ ان سے محبت ہے یا ان سے نفرت ہے؟ تو سب نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے حضرت، ہمیں ان سے ایک انس اور محبت کا رشتہ تھا، اب ان کی یادیں ہیں، ان کی باتیں ہیں، ان کی اولاد آنکھوں کے سامنے آتی ہے، ان کا گھرانہ سامنے آتا ہے، یہ سب تو محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، ہمیں بے پریشانی ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ دیکھیں جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے اور محبت کی وجہ سے اس کی فکر کرتا ہے تو وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے وجود سے فائدہ پہنچا دوں۔ تو کہا اب آپ میں سے جو ان کی محبت میں پریشان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو اپنے وجود سے فائدہ پہنچا دوں، تو آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ نے ان کی وفات کے وقت آپ کو کہاں بلایا ہوا ہے؟ حرمین کے اندر۔ آپ کو اللہ نے موقع دیا، آپ جانے والے سے اپنی محبت کا اظہار خوب کر سکتے ہیں اور ان کو وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو شاید آپ ان کی زندگی میں نہیں پہنچا سکتے تھے۔ میں نے کہا دیکھیں وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا، وہ تو پورا ہو گیا، وہ چلی گئی، اب کیا کریں؟ اب جاتے ہیں مکہ مکرمہ، خوب ان کے لیے عمرے کریں، خوب ان کے لیے طواف کریں، خوب ان کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کریم کا ختم کریں، درود شریف کا ہدیہ ان کو کریں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا ان کی قبر نور سے بھرتی رہے گی۔ تو بھئی ہمیں تو پریشان نہیں ہونا، ہمیں تو اللہ نے موقع دیا کہ اس جانے والی کو ہمارے وجود سے اور زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ ہم حرمین کے اندر موجود ہیں۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں اللہ سے ایک خاص تعلق دعا کے ذریعے سے مل جاتا ہے، اللہ سے مانگنا۔ آج یہ عادت اور آج یہ مزاج بہت کم ہو چکا ہے، ہر ایک پریشان ہوتا ہے، جس کے پاس دنیا ہے نا وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جس کے پاس دنیا کے اسباب زیادہ ہے وہ زیادہ پریشان ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا اور مال کی کمی بیشی یہ حقیقی راحت تو ہے نہیں، حقیقی راحت تو اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس لیے دیکھیں زندگی بہت تیزی سے جا رہی ہے، اور آپ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کو اندازہ ہے کہ رمضان میں کتنا وقت رہ گیا؟ صرف 4 مہینے، صرف 4 مہینے۔ زندگی اتنی تیزی سے جا رہی، اور اس بیچ میں کتنے ہمارے پیارے مرد عورت ہم سے جدا ہوئے، چلے گئے، جوان بھی گئے، بوڑھے بھی گئے، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئی،
ایک ایک کر کے چلے گئے، اور ہم باوجود اس کے کہ ان سے بڑی عقیدت، بڑی محبت، بڑا تعلق سب رکھتے تھے، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس طرح چلے جائیں، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو ہے۔ لیکن ان جانے والوں سے تعلق ختم نہیں ہوتا، ان کے حق میں دعا ہے، ایصال ثواب ہے، دعائے مغفرت ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے دعا کرنے کا مزاج اپنائیں، دعا کی عادت بنائیں۔ چھوٹی بڑی پریشانیوں کی خبریں آتی ہیں، کتنے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ایسا فیل ہونے لگتا ہے، محسوس ہونے لگتا ہے کہ ختم، اب نہیں ہو سکتا، اب یہ کام کیسے ہوگا؟ نا 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 نا، نہیں بھائی، جو اللہ کی طرف سے جو کام ہونا ہے، اللہ کے اختیار سے، وہ کب ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کتنی دیر میں ہوگا، میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی عادت بنائیں، مصلی سے جلدی نہ اٹھیں۔ ہماری مستورات تو مصلوں پہ بیٹھتی تھی نا، وہ تو زیادہ وقت اللہ کے سامنے بیٹھ کے گزارتی تھی، ان کی دعاؤں کی کتابیں تھی۔ آج بھی گھر میں اکثر جب صفائی کا عمل ہوتا ہے تو ہماری والدہ مرحومہ کی، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی وہ مسنون دعاؤں کی کتابیں وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھا، بعض دعائیں ایسی تھی کہ والدہ مجھے فرماتی تھی کہ یہ مجھے اس کتاب میں صاف نظر نہیں آ رہی، تو آپ اس کو میرے لیے ایک سفید کاغذ پہ ذرا صاف صاف کر کے لکھ لیں۔ تو چند ایسی مخصوص دعائیں تھیں جو حدیث کی کتابوں سے، وہ میں نے ان کے لیے لکھی تھی۔ پھر امی نے اس کو، کاغذ کو پلاسٹک کے اندر ایسے فولڈ کر کے محفوظ کر کے اپنی دعاؤں کی کتابوں میں اندر رکھا تھا۔ کبھی کبھی وہ کتابیں جب اٹھاتے ہیں ابھی بھی، وہ دعائیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، تو وقت بھی سامنے آتا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر عصر سے مغرب تک، پھر مغرب سے عشاء تک، پھر تہجد کے وقت میں ان کا وہ طویل بیٹھ کر کے اپنے معمولات کو پورا کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا، سب چیزیں وہ ذہن سے نہیں نکلتی۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمارے مستورات کو، ہماری بچیوں کو کیا ہو گیا کہ مصلی پر زیادہ وقت دینا ہی ہم بھول گئے، اللہ سے مانگنا ہی بھول گئے، دعا کرنا ہی بھول گئے، اللہ سے کیسے لینا ہے یہ ڈھنگ اور سلیقہ ہی بھول گئے۔ اس لیے آپ کی دعاؤں میں بہت طاقت ہے، آپ کے مانگنے میں بڑی برکت ہے۔ میں مستورات سے کہوں گا، دعا سے کمزوری اور غفلت نہ کریں، سارے کام ہونے ہیں، سب پریشانیاں حل ہونی ہیں، سب خوشیاں آپ کی اور ہماری منتظر ہیں، سب خیریں اور برکتیں انتظار میں ہیں۔ ہم ایک دفعہ تو اخلاص کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں تو صحیح، اپنا یہ دامن رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اللہ کے سامنے پھیلائیں تو صحیح، اللہ سے باتیں کریں تو صحیح، اللہ سے بولیں تو صحیح کہ اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس انداز سے اللہ کو پکارے تو صحیح نا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ پاک کہاں سے فیصلے کرتے ہیں، کیسے فیصلے کرتے ہیں۔ وہ ذات بڑی مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ذات ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندو، تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں دینے سے نہیں تھکتا ہوں، میں نہیں اکتاتا، اس لیے کہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے کوشش کریں اللہ سے خوب مانگیں، ہر چیز مانگیں اللہ سے، اور ایک دوسرے کے حق میں دعا کیا کریں۔
حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ اس کو بھی دے دے، تیرے لیے بھی یہ ہو جائے، تو فرشتہ اس کو اپنی دعا کے اندر شامل کر دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ ہماری نگران معلمہ جو صبح کی ہیں، ان کی والدہ صاحبہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔